بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غذا، علاج میں نرم غذا تجویز کرنا۔ علاج میں نرم غذا تجویز کرنا۔ جناب عروہ رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جاتا اور عورتیں تعزیت کے لیے جمع ہوتیں، پھر تعزیت کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتیں اور صرف میت کے قریب ترین افراد گھر میں رہ جاتے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا حریرہ جو کی ہنڈیاں تیار کرنے کا حکم دیتے۔ یہ تیار ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہا سرید بناتی اور اس پر حریرہ جو ڈال دیتی اور فرماتی، اسے کھاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مبارک سنا ہے، حریرہ جو مریض کے دل کو ڈھارس دیتا ہے اور اس کا غم گھٹا دیتا ہے۔ حریرہ جو مریض کے دل کو راحت دیتا ہے اور اس کا غم گھٹا دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفید اور ناگوار چیز یعنی حریرہ جو استعمال کیا کرو۔ مزید فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حریرہ جو کی ہنڈیاں آگ پر رکھ دی جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص بیمار ہے اور کھانا نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حریرہ جو تیار کرو اور مریض کو چسکیوں کی صورت میں نوش کرنے کی ہدایت کرو۔ پھر فرماتے، یہ انسان کے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح کوئی عورت میل کچیل اپنے منہ سے خوب صاف کر دیتی ہے۔ حریرہ جو پتلا آش ہوتا ہے، اس کا قوام دودھ جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس کا عربی نام لبن دودھ سے ماخوذ تلبینہ ہے۔ حروی فرماتے ہیں، چونکہ یہ دودھ جیسا سفید اور سیال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام تلبینہ رکھا گیا ہے۔ بیمار کے لیے ایسی غذا ہی فائدہ مند ہوتی ہے جو پکائی ہوئی ہو اور مائع ہو، ٹھوس اور کچی نہ ہو۔ اگر آپ اس کے فوائد معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آش جو کے فوائد دیکھ لیجئے۔ بلکہ مریض کے لیے یہ ایک قسم کا آش جو ہی ہے، کیونکہ یہ ان چھنے جو کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، آش جو بنانے کے لیے سالم جو اور حریرہ جو پسے ہوئے جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ آش جو سے زیادہ مفید ہے کیونکہ پسنے کی وجہ سے جو کا جوہر خوب نکل آتا ہے۔ تاہم یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ دواؤں اور غذاؤں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عادتوں کا اثر مسلم ہے۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ سالم جو کے بجائے پسے ہوئے جو سے حریرہ بنایا جاتا تھا۔ اس کی غذائیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا عمل قوی ہوتا ہے، یہ اچھی طرح صفائی کرتا ہے۔ شہروں میں رہنے والے طبیبوں نے سالم جو استعمال کیے تاکہ آش جو زیادہ پتلا اور زیادہ لطیف ہو جائے اور مریضوں کی طبیعت پر ثقیل ثابت نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کی طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے اور پسے ہوئے جو سے بنا ہوا حریرہ ان کی طبیعت کے لیے ثقیل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سالم جو پکا کر ان سے حاصل کیا ہوا پانی زود ہضم ہوتا ہے، خوب صفائی کرتا ہے اور جسم کو لطیف غذا فراہم کرتا ہے۔ اگر اسے
اگر اسے گرم گرم ہی پیا جائے تو اس کی تاثیر اور صفائی کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حرارت گریزی افزائش ہوتی ہے اور معدے کے لیے بھی زیادہ موافق اور سازگار ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد نبوی سے مریض کے دل کو ڈھارس دیتا ہے کا مطلب یہ ہے یہ دل کو راحت اور تسکین دیتا ہے، یہ دل کو راحت اور سکون دیتا ہے یا تسکین دیتا ہے۔ دوسرے ارشاد نبوی غم گھٹا دیتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ غم اور فکر سے مزاج سرد ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی حامل روح کا میلان دل کی طرف ہو جاتا ہے جو اس کے پیدا ہونے کا محل ہے، اور اس حریرے کا استعمال حرارت گریزی کو قوت بخشتا ہے، اس کے معدے میں اضافہ کرتا ہے اور اس طرح پیش آنے والی پریشانی اور غم کو کافی حد تک ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ کہنا بھی قرین حقیقت ہے کہ اس کی بدولت غم میں اس لیے کمی ہو جاتی ہے کہ اس میں دوسری فرحت بخش غذاؤں کی طرح غم کو ہلکا کرنے کی خاصیت موجود ہے، کیونکہ بعض غذائیں بجائے خود ایسی تاثیر والی ہیں جو دل کو فرحت اور مسرت بخشتی ہیں۔ عموماً غمگین آدمی کی خوراک کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے انحصار پر خصوصاً اس کے معدے پر خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور یہ حریرہ ان کی خشکی دور کر کے انہیں قوت بخشتا ہے، غذا بہم پہنچاتا ہے۔ مریض کے دل پر بھی اس کے یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات مریض کے معدے میں صفرا، بلغم یا پیپ کی صورت میں مواد جمع ہو جاتا ہے، جیسے یہ غذا معدے سے صاف کر کے نیچے اتارتی ہے، اسے پتلا کرتی ہے، اعتدال پر لاتی ہے اور اس کی شدت کو ختم کر دیتی ہے۔ یوں معدے کو راحت نصیب ہوتی ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جو روزمرہ غذا میں جو کی روٹی کھاتا ہو، جیسا کہ پرانے زمانے میں اہل مدینہ کا معمول تھا۔ ان کی خوراک زیادہ تر یہی ہوتی تھی، انہیں گندم بہت کم میسر آتی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔